السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی امور میں روس کے ساتھ دو طرفہ تعاون بڑھانے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور روس کے بین الحکومتی کمیشن نے آج دوسرے روز اسلام آباد میں توانائی، تیل اور گیس سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشاورت کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر وزیر خارجہ نے بیلجیم اور ہالینڈ کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کی اور پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے بین الاقوامی امداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے وزارت منصوبہ بندی میں خصوصی پروجیکٹ سیل قائم کیا جائے گا۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت زرعی شعبے کی بہتری اور فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنے کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ پاکستان نے ایرانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ سرحد پار سے ہونے والے دہشت گرد حملے کی جامع تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ صدر نے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین مہاجر کیمپ میں مزید 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اور ممتاز شاعر اور ڈرامہ نگار منو بھائی، فلمی اداکار لالا سدھیر اور گلوکارہ مہناز کی برسی منائی گئی۔ عوامی جذبوں کا ترجمان ریڈیو پاکستان اب کروانے جا رہا ہے عوامی نمائندوں کی عوام سے براہ راست ملاقات۔ ملیے ہر جمعے کے روز سپہر 4 بجے سے شام 5 بجے تک ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل کے پروگرام ہاٹ لائن میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ فیصل کریم کنڈی سے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے آپ کے سوالوں کے دیں گے براہ راست جوابات اور آپ کے مسائل اور شکایات کے فوری ازالے کے لیے لیں گے فوری اقدامات۔ پروگرام میں شرکت کے لیے ہمارے نمبرز 051-920-9541 اور 051-921-5378 پر رابطہ کریں۔ تو سننا نہ بھولیے گا پروگرام ہاٹ لائن ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل پر۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ اور اب قومی خبروں کی تفصیل کے لیے عبد القدیر۔ روس کے وزیر توانائی نکولا سلگینوف کی قیادت میں ایک وفد نے آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور انہیں اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ دونوں جانب تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی امور میں تعاون کے فروغ کی خواہش موجود ہے۔ روس کے وزیر توانائی نے وزیر اعظم کے جذبات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ پاکستان اور روس نے توانائی، تیل اور گیس، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، صنعت، معیشت اور زراعت سمیت باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشاورت کو حتمی شکل دے دی ہے۔ یہ مشاورت آج اسلام آباد میں پاکستان اور روس کی تجارت، معیشت، سائنس اور تکنیکی تعاون کے بارے میں بین الحکومتی کمیشن کے 8ویں اجلاس کے دوسرے روز کی گئی۔ فریقین نے ان اجلاسوں کے معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دی۔ معاہدے کے اس مسودے پر پاک روس بین الحکومتی کمیشن کے کل کے اجلاس میں دستخط کیے جائیں گے۔ اس مشاورت کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور تعاون کی سطح کو بڑھانا ہے۔ فریقین نے جاری مشاورت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ روسی وفد نے کہا کہ مختلف شعبوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، جس کے ذریعے پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے اور مستحکم کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آج ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر بیلجیم کے ہم منصب حاجہ لاحبیب سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔
بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے متاثرین سیلاب کے لیے بیلجیم کی امداد کو سراہا۔ فریقین نے معیشت، تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے ہالینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ووپکے ہوسٹسٹا سے بھی ملاقات کی۔ ہوسٹسٹا دونوں وزراء خارجہ نے تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے عالمی بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر آپریشنل ایکسن وین ٹروسٹنبرگ سے بھی ملاقات کی اور پاکستان کے ساتھ روابط پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے جنیوا میں موسمیاتی طور پر محفوظ پاکستان کانفرنس میں عالمی بینک کی جانب سے $2 ارب کے وعدے کی تعریف کی اور بڑے ترقیاتی شراکت دار کے طور پر اس کے اہم کردار کا بھی ذکر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ مقاصد کے حصول کا عزم ظاہر کیا۔ عالمی بینک نے بعض ذرائع ابلاغ کی ان خبروں کو من گھڑت اور بے بنیاد قرار دیا ہے کہ پاکستان کے لیے قرضوں کی منظوری میں تاخیر ہو گئی ہے اور کہا ہے کہ وہ کسی ملک کے لیے قرضوں کی منظوری میں تاخیر نہیں کر رہا۔ پاکستان کے لیے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجیہ بن شینس نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ قرضوں کی منظوری کی تمام تاریخیں پہلے سے طے شدہ ہیں۔ اس سے پہلے بعض ذرائع ابلاغ نے خبریں دی تھیں کہ عالمی بینک نے اگلے مالی سال تک پاکستان کے لیے $1 ارب 10 کروڑ کے 2 قرضے مؤخر کر دیے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے بین الاقوامی امداد سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے وزارت منصوبہ بندی میں ایک خصوصی پروجیکٹ سیل قائم کیا جائے گا۔ جنیوا کانفرنس میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو $10 ارب 90 کروڑ امداد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تعمیر نو کی حکمت عملی کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی پروجیکٹ یونٹ بہترین پروفیشنلز اور ماہرین پر مشتمل ہوگا۔ بین الاقوامی امداد کے منصوبوں میں شفافیت یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ کسی تیسرے فریق کے ذریعے آڈٹ یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے یہ منصوبے فوری طور پر شروع کیے جائیں گے۔ بعد میں اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی کے وزیر نے ملکی اقتصادی بحرانوں کے پائیدار حل کے لیے پیداواری استعداد بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اوسط کے مطابق پیداوار بڑھانے سے ملک میں اربوں ڈالر لائے جا سکتے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ فارم مینجمنٹ بہتر بنانے سے ملک کا زرعی شعبہ ترقی کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جدید کاشتکاری کے طریقوں سے گندم کی پیداوار 80 سے 300% تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ احسن اقبال نے جی ڈی پی کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح بڑھانے اور سرمایہ کاروں کے لیے سازگار فضا پیدا کرنے پر بھی زور دیا۔ ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لے کر آنا ہے، اکنامک سٹیبلٹی کو لے کر آنا ہے اور ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے۔ پاکستان نے آگے بڑھنے کے لیے اگر راستہ اختیار کرنا ہے تو سب سے پہلے راستہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ جو کامیاب ممالک ہیں انہوں نے ہمیشہ 16-18% کم از کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی فہد حسین نے کہا ہے کہ جنیوا کانفرنس نے سیلاب زدگان کے لیے $10 ارب کی مالی امداد کا وعدہ کیا ہے، جبکہ پاکستان کو سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے مجموعی طور پر $16 ارب کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی فہد حسین نے آج لاہور پریس کلب میں میٹ دی پریس پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برس کا سیلاب 2010 کے سیلاب سے کہیں بڑا اور غیر معمولی تھا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ عالمی برادری سے امداد کی وصولی کے بعد ہمارے لیے بڑا چیلنج سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بہتر طریقے سے منصوبہ سازی کرنا ہے۔ اب بال ہمارے کورٹ میں ہے، اب بنیں گے پروجیکٹ، اور وہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ریکنسٹرکشن ہو ان علاقوں میں وہ ویسی نہ ہو جو پہلے ہوئی تھی۔ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی مسائل پر تمام طبقات کی ہم آہنگی لازم ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا ہے کہ حکومت عالمی معیار کے مطابق زرعی شعبے کی بہتری کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں زرعی پیداوار کی بہتری کے لیے وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فورم زرعی شعبے کے جامع جائزے اور پیداوار میں اضافے کے طریقوں کی تلاش کا اچھا موقع فراہم کرتا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کمشنر وسیم الحق نے کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں ترقی پسند کسانوں کی فی ایکڑ پیداوار باقیوں کی اوسط سے زیادہ ہے۔
ڈپٹی کمشنر اسٹیٹ بینک سیما کامل نے کمیٹی کو بتایا کہ وزیراعظم کسان پیکج کا 45% ہدف حاصل کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ کاشتکاری کے لیے 444 ارب روپے اور لائف سٹاک کے لیے 401 ارب روپے تقسیم کیے گئے ہیں، جن میں سے 32 لاکھ کسانوں نے استفادہ حاصل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ فارم میگنائزیشن کے لیے نجی بینک جلد 56 ارب روپے تقسیم کرنا شروع کر دیں گے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. عوامی جذبوں کا ترجمان ریڈیو پاکستان اب کروانے جا رہا ہے عوامی نمائندوں کی عوام سے براہ راست ملاقات. ملیے ہر جمعے کے روز سپہر 4 بجے سے شام 5 بجے تک ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل کے پروگرام ہاٹ لائن میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ فیصل کریم کنڈی سے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے آپ کے سوالوں کے دیں گے براہ راست جوابات اور آپ کے مسائل اور شکایات کے فوری ازالے کے لیے لیں گے فوری اقدامات. پروگرام میں شرکت کے لیے ہمارے نمبرز 051 920 9541 اور 051 921 5378 پر رابطہ کریں. تو سننا نہ بھولیے گا پروگرام ہاٹ لائن ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل پر. ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ. قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ خواتین کی خود مختاری اور زندگی کے تمام شعبوں میں ان کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں خواتین پارلیمانی کاکس کی جانب سے صنفی بنیاد پر بجٹ میں اضافے پر رپورٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. اسپیکر نے کہا کہ ہم بجٹ کے عمل اور قومی ترقی، منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں خواتین کی شمولیت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں. راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ہم خواتین کی آزادی پر پختہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ بااختیار خواتین ہی قوموں کی خود مختار بناتی ہیں. کوئی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ خواتین کی پارٹیسپیشن یقینی نہ بنائی جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے، ملک آگے بڑھے، تو آپ کو خواتین کو ہر معاملے میں ساتھ رکھنا پڑے گا. ان کی امپاورمنٹ کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے. پاکستان کی جو آزادی ہے اس میں بہت بڑا ان کا حصہ ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ رپورٹ خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ بجٹ مختصر کرنے کے لیے پالیسیاں بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر محمد سبطین خان نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنے کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. کمیٹی کے ارکان میں میاں اسلم اقبال، بشارت راجہ، مختوم ہاشم جمع بخت، ملک احمد خان، سید حسن مرتضیٰ اور ملک ندیم کامران شامل ہیں. کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور سابق قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف کی طرف سے بھیجے گئے ناموں میں سے نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کو 3 دن میں حتمی شکل دے گی. پاکستان نے ایرانی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سرحد پار سے ہونے والے دہشت گردی کے حملے کی جامع تحقیقات یقینی بنائیں اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ دہشت گردوں نے پاک ایران سرحد کے ساتھ گشت کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے دستے کو نشانہ بنانے کے لیے ایرانی سرزمین استعمال کی. انہوں نے کہا کہ ہم ایران سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان میں سرحد پار حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے کو یقینی بنائے گا. ترجمان نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ پختہ عزم کرتے ہیں کہ ہماری سرزمین ایران میں سرحد پار حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی اور ہم ایران سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں. ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان اور ایران ہمسایہ ممالک ہیں اور ہمارے رابطے کے ذریعے فعال ہیں. ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے بھارت سمیت اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ہمیشہ تعاون پر مبنی تعلقات رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جموں کشمیر کے اہم تنازع سمیت تمام تسویہ طلب مسائل کے حل کے لیے تعمیری مذاکرات کی مسلسل حمایت کی ہے. تاہم بھارت کے مسلسل مخاصمانہ عزائم اور جارحیت پسندی نے ہمیشہ ماحول کو خراب کیا اور امن و امان کے عمل میں رکاوٹ پیدا کی ہے.
دفتر خارجہ کی ترجمان نے مزید کہا کہ بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے اور اس کی جانب سے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 5 اگست سن 2019 کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لینا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ ہم پاکستان میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری سے متعلقہ امور پر اس کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور چین نے خنجراب سرحد کو عارضی طور پر دوبارہ کھولنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سردی کے مہینوں میں خنجراب سرحد بدستور بند رہے گی، تاہم چین نے مقامی تاجروں کو سہولت دینے کے لیے سرحد عارضی طور پر دوبارہ کھولنے کی پاکستان کی درخواست سے اتفاق کیا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اقتصادی تعاون تنظیم کی وزراء کونسل کے 26ویں اجلاس میں شرکت کے لیے اس ماہ کی 25 تاریخ سے ازبکستان کے شہر تاشکند کا سرکاری دورہ کریں گے۔ آج دوپہر پشاور اور خیبر پختونخوا کے دوسرے حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے مطابق زلزلے کا مرکز چترال کے مغرب میں 37 کلومیٹر دور تھا۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عوامی جذبوں کا ترجمان ریڈیو پاکستان اب کروانے جا رہا ہے عوامی نمائندوں کی عوام سے براہ راست ملاقات۔ ملیے ہر جمعے کے روز سپہر 4 بجے سے شام 5 بجے تک ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل کے پروگرام ہاٹ لائن میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ فیصل کریم کنڈی سے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے آپ کے سوالوں کے دیں گے براہ راست جوابات اور آپ کے مسائل اور شکایات کے فوری ازالے کے لیے لیں گے فوری اقدامات۔ پروگرام میں شرکت کے لیے ہمارے نمبرز 051-920-9541 اور 051-921-5378 پر رابطہ کریں۔ تو سننا نہ بھولیے گا پروگرام ہاٹ لائن ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل پر۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے شعبے کی ترقی کسی بھی ملک کی ترقی میں نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں 2 روزہ گلوبل ڈیجیٹل سمٹ ایکسپو کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ صدر نے کہا کہ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت نے کئی ذریعوں سے خصوصاً تعلیم، زراعت اور صحت کے شعبوں میں انسانیت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو ان شعبوں میں اپنی ترقی کی رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اس ایکسپو نے ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے مواقع تلاش کرنے اور عالمی منڈیوں تک ہمارے رسائی میں اضافے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ایگزسٹنگ ڈیٹا دنیا میں اتنا ہے جو آج کے کمپیوٹر اینالائز نہیں کر سکتے۔ ایسٹرانومی کا ڈیٹا، میڈیسن کا ڈیٹا، ہیومن ریسورس کی دنیا کو بھوک اتنی ہے، تو اس وقت سونے کی ڈلی جو ہے نا وہ آئی ٹی کے اندر موجود ہے کہ آئی ٹی کے اندر انویسٹ کرو۔ دا بگیسٹ پاسبل ریٹرن کین ہیپن ان آئی ٹی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی آج اسلام آباد میں آزاد کشمیر کے سیاسی رہنماؤں کے ایک اجلاس میں کرائی۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت نے بھارت پر زور دیا کہ وہ 5 اگست 2019 کے اپنے غیر قانونی اقدامات واپس لے۔ انہوں نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کی غیر قانونی اور غیر منصفانہ منسوخی کا فیصلہ واپس لے۔ انہوں نے پاکستان کے اس اصولی موقف کی دوبارہ توثیق کی کہ بھارت کے ساتھ کوئی بھی بات چیت ان اقدامات کی واپسی سے مشروط ہے۔ اس موقع پر ایک 5 نکاتی قرارداد بھی منظور کی گئی، جس میں بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 42 لاکھ سے زائد غیر کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر ڈومیسائل جاری کرنے اور انہیں کشمیری زمین خرید کر کاروبار کرنے کے اختیارات دے کر مقبوضہ جموں و کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے غیر قانونی اقدام کا فیصلہ واپس لے۔ قرارداد میں بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ نہتے کشمیریوں پر مظالم ڈھانا اور انہیں دھمکانا اور ہراساں کرنا بند کرے۔ قرارداد میں
عالمی برادری اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی غیر جانبدارانہ رائے شماری کے لیے بامقصد اور فیصلہ کن اقدامات کریں، جن کے تحت کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق قدرتی دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت بے گناہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ اپنا حق کی خود ارادیت مانگنے پر ان کا قتل عام کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام احمد گلزار، سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس اور عبدالصمد انقلابی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں جنوری 1990 کے گاؤکدل، ہندواڑہ اور کپواڑہ قتل عام کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارتی فوجیوں نے ان علاقوں میں قتل عام کے بہمانہ واقعات میں سینکڑوں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے کہا کہ کشمیری شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دی جائیں گی، جن کی وجہ سے تنازع کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہوا ہے۔ سری نگر اور مقبوضہ علاقے کے دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں، جن کے ذریعے گاؤکدل، ہندواڑہ، کپواڑہ اور قتل کے دیگر واقعات کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک موومنٹ اور جموں کشمیر پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ کی جانب سے چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ادھر فضائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں جاری بے دخلی مہم کو تیز کر دیا ہے تاکہ کشمیریوں بالخصوص مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کیا جا سکے جو نسل در نسل ان کی ملکیت ہیں۔ اسرائیلی فوج نے آج مقبوضہ مغربی کنارے میں مہاجرین کے کیمپ میں ایک ٹیچر سمیت 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عین شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کے خصوصی دستوں نے جنین مہاجر کیمپ پر حملہ کیا اور 4 فلسطینیوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ اس واقعے کے بعد رواں ماہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں شہید فلسطینیوں کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین جنگ میں بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں اسلحے کی پیداوار میں اضافہ کرے گا۔ انہوں نے سینٹ پیٹرزبرگ کی فیکٹری میں کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں خصوصی آپریشن کے باعث مجموعی طور پر فوجی چیز ساز و سامان کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ ترکی کے جنوب مشرقی صوبے میڈرن میں ایک گاڑی پر مسلح حملے میں 4 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسنڈا آرڈرن نے اگلے ماہ کی 7 تاریخ کو مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے جسنڈا آرڈرن نے کہا کہ وہ 14 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی۔ آرمینیا میں بیرکو میں آتش زدگی سے کم 15 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ آرمینیا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 3 اہلکار آگ سے شدید زخمی ہو گئے۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستانی اور آسٹریلوی خواتین کی ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ ہفتے کو سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 5:05 پر شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ حیات آباد کرکٹ اسٹیڈیم پشاور آئندہ مہینوں میں قومی اور بین الاقوامی میچوں کی میزبانی کرے گا۔ اسٹیڈیم جدید ترین سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے جس سے صوبائی دارالحکومت میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کی راہ ہموار ہوگی۔ اسٹیڈیم 2 سال میں مکمل ہوا اور مین پویلین جنرل سٹینڈرڈز پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل سکور بورڈ، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے میڈیا باکسز، فائر فائٹنگ، سیکیورٹی اور ایکسٹرا لو وولٹیج نظام سمیت جدید ترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ آسٹریلیا پاکستان کے مقبول کھیل کرکٹ میں انہیں شرکت کے قابل بنا کر صنفی مساوات اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمیشن نے جلال الدین کرکٹ اکیڈمی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے تعاون سے کراچی میں لڑکیوں کے کرکٹ کلینک اور ٹورنامنٹ کے انعقاد میں معاونت کی ہے۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ آسٹریلوی ہائی کمیشن 2016 سے پاکستان میں لڑکیوں کی کرکٹ کو اسپانسر کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا جونیئر ٹینس چیمپئن شپ آج پشاور سپورٹس کمپلیکس میں شروع ہوئی۔ چیمپئن شپ کا باقاعدہ افتتاح ڈاکٹر مسعود جاوید اور صوبائی ٹینس ایسوسی ایشن کے سیکرٹری عمر ایاز نے مشترکہ طور پر کیا اور 6 روزہ قومی اسپورٹس چیمپئن شپ گلگت بلتستان کے مقام نلتر میں آج رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہوئی جس میں کھیلوں کے شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔
सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि बहरी शोबा मालियाती और टेक्नोलॉजी दोनों हवालों से मालामाल है और इसे हटाने, चलाने और माशी तौर पर मुनाफाबख्श बनाने के लिए खतीर सरमाए की ज़रूरत है। वो आज वज़ीर आला हाउस में मुनक़दा पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बहरी नुमाइश और कॉन्फ्रेंस 2023 की तीसरी रहबर कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा को सियाहत के हवाले से मजबूत इलाका बनाने के लिए सरमायाकारी आमादगी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया और KSE 100 इंडेक्स 40 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 38,831 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 157 मिलियन से ज्यादा हिस्सा रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 153 मिलियन से ज्यादा हिस्से का लेन देन हुआ था। आज पाक पेट्रोलियम कंपनी के सबसे ज्यादा 13 मिलियन से ज्यादा हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 335 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। इसमें से 135 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 157 में कमी, जबकि 25 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,58,865 रुपए रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट भी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,82,554 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा और रेडियो खबरनामे में अब सुनते हैं फन की दुनिया से चंद खबरें। मुमताज़ पाकिस्तानी फिल्मी अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शाहजमान खान अफरीदी अलमारूफ लाला सुधीर की 26वीं बरसी आज मनाई गई। इस हवाले से रेडियो पाकिस्तान के नुमाइंदे सज्जाद परवेज की रिपोर्ट। लाला सुधीर का असल नाम शाहजमान खान था और वो 25 जनवरी सन 1921 को लाहौर में पैदा हुए थे। लाला सुधीर की फिल्मी जिंदगी का आगाज क़याम पाकिस्तान से पहले बम्बई में बनने वाली फिल्म फर्ज से हुआ था। बड़ी बड़ी ऊंची पगड़ियों पर से गुजरना पड़ेगा तुम्हें। मुमताज़ पाकिस्तानी गुलकारा महनाज बेगम की भी आज 10वीं बरसी मनाई गई। गज़ल, ठुमरी और ढाडरा जैसी क्लासिकी मौसीकी की मलिका 1958 में पैदा हुई। उनका असल नाम कनीज़ फातिमा था। महनाज बेगम ने 70 की दहाई के आगाज़ में पसे पर्दा गुलकारा के तौर पर अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। वो तवील अलालत के बाद 2013 में आज ही के दिन इंतकाल कर गईं। मुन्नू भाई के नाम से मशहूर मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम नवीस मुनीर अहमद की भी आज 5वीं बरसी मनाई गई। वो 1933 में वजीराबाद में पैदा हुए। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ बतौर सहाफ़ी एक उर्दू रोज़नामे से किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने ड्रामा नवीसी का भी आगाज़ किया। उनका इंतकाल 2018 में आज के दिन लाहौर में हुआ। और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं साइंस की दुनिया से चंद खबरें। एटमी सलामती डिवीजन के डायरेक्टर एटमी तवानाई के मिली इदारे के सरबराह एलिना ने दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान में आलमी इदारे के एटमी रिवायती ताउन प्रोग्राम पर अमल दरामने में पाकिस्तान के ताउन को सराहा है। खुली आंखों से ख्वाब देखने वाले अफराद जिनकी तवज्जो बआसानी भटक जाती है, इनके मसले को हल कर लिया गया है और एडवांस टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों ने ऐसा तरीका वज़ा किया है जो दिमागी सरगर्मी पढ़कर भटकने वाले ज़हन की निशानदही करता है। और कायद-ए-आवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी के एनर्जी डिपार्टमेंट से काजी अब्दुल कवी सेनेट हॉल में 5वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माहौलियाती आलूदगी और इससे बचाव के हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर करना है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश गवादर में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जबकि जीवानी में 21, पसनी में 17, तुर्बत में 11, कल्लात में 8, पंजगूर में 7, कोयटा में 3, जोब में 5 और जैकबाद में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज सबसे कम दर्जा हरारत अस्तौर, स्कर्दू और लेह में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कालाम में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। आज खबरनामा खत्म करने से पहले आम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी उमूर में रूस के साथ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इज़हार किया है। पाकिस्तान और रूस के बैनुल हुकूमती कमीशन ने आज दूसरे रोज इस्लामाबाद में तवानाई, तेल और गैस समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देने के लिए मुशावरत को हतमी शक्ल दे दी है। डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर वज़ीर ख़ारजा ने बेल्जियम और हॉलैंड के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें की और पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। और पंजाब असम्बली के स्पीकर ने निगरां वज़ीर आला पंजाब नामजद करने के लिए एक 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अजहर मुगल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क सईद अहमद कुरैशी, मुदीर फॉरेन डेस्क और कोऑर्डिनेशन एडिटर आबिद रजा, मुदीर खेल की खबरें तारिक अवान, मुदीर तिजारती खबरें, मुदीर साइंस और फन की खबरें इलियास सफदर, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा और निगरान आला ईमान उल्लाह सप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान।
मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहजा कर सकते हैं। और इसी के साथ खबरनामे से इरफाना शाहीन और अब्दुल कदीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह।